أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی 11، 12 اور 13 نمبر کی آیت کے متعلق جو کل کائنات کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک گھناؤنا الزام لگایا گیا، اس کے متعلق جو چند ضروری باتیں تھی وہ عرض کی گئی۔ منافقین، مشرکین اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو ہر وقت یہ موقع تلاش کیا کرتے تھے کہ ہم کسی بھی طرح آپ کو تکلیف پہنچائیں۔ یہاں سے امت کو ایک بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک ماہ تک یہ مسئلہ چلتا رہا۔ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر حق پر تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق پر تھی۔ اگر اس وقت تو ان مشرکین اور منافقین کے خلاف اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے اور بد دعا کرتے تو ان کا وہ انجام ہوتا کہ قیامت تک لوگ ان کو یاد کرتے۔ ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ نہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے بد دعا کی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کوئی بد دعا کی، بلکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک لکھ رہے ہیں کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر بھی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت اچھے عربی میں اشعار بولا کرتے تھے اور آپ کا دفاع بھی کیا کرتے تھے، اس واقعے کے بعد لوگ اگر حضرت عائشہ کے سامنے ان کی کوئی برائی کرتے تو حضرت عائشہ اس کو پسند نہیں فرماتی کہ ان کے بارے میں برا مت کہو۔ ایک تو جنگ بدر کے میدان میں شامل تھے، بدری صحابی، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے دشمنوں کی طرف سے۔ یہ بہت دلیری کی بات ہے، صبر کی بات ہے اور امت کو سبق سیکھنے کی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عورتوں میں بہت زیادہ خصوصیت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے خصوصیت یہ ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، دو روایت ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح سے پہلے آسمان سے جبرائیل امین ایک ریشم کپڑے کے اوپر جو جنت کا کپڑا تھا اس کپڑے کے اوپر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لے کر آئے اور یہ فرمایا تھا کہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو تصویر ہے یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کی بیٹی کہاں؟
دوسری روایت یہ ہے کہ آپ جبرائیل امین اپنے ہتھیلی کے اوپر تصویر لے کر آئے، تو یہ جو پیغام تھا وہ زمین سے نہیں تھا بلکہ آسمان سے تھا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں ان میں کنواری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے پہلے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں رہی، آپ نے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات آپ ہی نہیں بلکہ امت کے اوپر تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور تھی، مالی اعتبار سے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کچھ مال لے کر آئی تھی، اور آنے کے بعد انہوں نے سارا کا سارا مال اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول یہ مال آپ کا ہے، اب جو کرنا ہے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محتاج کی تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہ کنواری لڑکی میں اگر کوئی آپ کے نکاح میں ہے تو وہ صرف اور صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے بستر پر سوتے تھے نا، اسی وقت اللہ کا قرآن اترتا تھا۔ یہ کسی اور بیوی کے پاس یہ معاملہ نہیں ہوا۔ چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا ہے، یعنی آپ دنیا سے پرواز کر گئے۔ اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اور چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ اور ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان، پاک دامنی کا اعلان خود قرآن نے کیا ہے۔ یہ 7 خصوصیات جو ہیں کسی اور عورت کو نصیب نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر الزام لگا تو آپ ہی کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے کے اندر گواہی دی اپنے ماں کے بارے میں۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یا مریم یہ کہاں سے لے کر آئی؟ تیرے خاندان میں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم یہ تو کہاں سے لے کر آئی؟ تیرا خاندان ایسا نہیں ہے، تیرا شوہر نہیں ہے، اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ فاشارت الی، تو بچے کی طرف اشارہ کیا، اسی سے پوچھو، انہی سے پوچھو۔ تو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگ کہنے لگے کہ بچہ کی بات کرتا ہے گہوارے کے اندر، ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، دنیا میں آ کر اس کو 3 دن نہیں ہوئے۔ جیسا اشارہ کیا قال انی عبد اللہ، انہوں نے فوراً اپنی زبان سے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، آگے کہا کہ اللہ مجھے کتاب بھی دے، اللہ مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ وہاں بھی بچہ گہوارہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو زلیخا کی کام کرنے والی عورت جو تھی، زلیخا کی جو کنیز تھی، فرمایا اس کے بچے نے گواہی دی، چھوٹا سا بچہ، اور اتنی عاقلانہ گواہی دی، اتنی عقل مند کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بری ہیں، زلیخا گنہگار ہے، خطا کار ہے، بلکہ کرتا چیک کرو، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام بری ہے۔ یہ بچہ گواہی دے رہا ہے۔ لیکن جب باری آئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عائشہ پر جب الزام لگا تو کسی بچے سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے بھی نہیں بتایا، بلکہ آسمان سے قرآن اتار دیا کہ میری عائشہ بری ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اتنی عاقلہ اور اتنی فہیمانہ انداز میں بات کرتی تھی کہ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ جیسا فصیح اور بلیغ میں نے عورتوں میں کوئی عورت نہیں دیکھی ہے۔
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کرام کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی اور صحابہ کرام الجھ جاتے کہ یہ مسئلے کا حل کیا ہوگا، تو کوئی کچھ جواب نہیں دیتا، فرمایا جاؤ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس مسئلے کا حل آپ کو مل جائے گا۔ تو سارے مسائل کا حل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملا کرتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی بات ہوتی تھی نا، آخرت کی بات، دنیا کی کوئی بات نہیں، جب بھی کوئی بات ہو، ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر کھڑے تھے، صحن میں کھڑے تھے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ اتنے خوبصورت سے تارے نظر آ رہے تھے آسمان پر، آسمان پورا تاروں سے سجا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتائے کہ آسمان پر جتنے تارے نظر آ رہے ہیں کیا کسی کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں ہوں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ فرمایا کون؟ فرمایا عمر کے نام اعمال میں یہ تاروں سے زیادہ نیکیاں ہیں۔ تو حضرت عائشہ کو تھوڑا صدمہ لگا، اللہ کے رسول عمر، تو میرے ابا کہاں گئے؟ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے جیسا حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ میرے ابا کہاں گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ فرمایا عائشہ جب تو نے تیرے باپ کی بات چھیڑی ہے نا تو کان کھول کر سن لے۔ فرمایا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اور ابو بکر کی غار کی رات، فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ حضرت ابو بکر کی وہ غار کی رات، کیونکہ غار کا جو منظر تھا نا، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ بڑا عجیب منظر تھا، دشمن چاروں طرف سے گھیرے میں لگے ہوئے تھے، اور اس وقت بھی اگر قربانی ہے کسی کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی قربانی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے کھانا بنا کر دیتی ہے، حضرت اسما جو آپ کی چھوٹی بہن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے، وہ کھانا، چھوٹی سی بچی غار کے اندر کھانا پہنچاتی ہے۔ ابو جہل مارتا ہے، اس نے جب ابو جہل نے تماچا مارا اور کہا کہ بتا تیرا باپ کہاں ہے، بتا محمد کہاں ہے، اور تو یہ کھانا کہاں لے جا رہی ہے؟ اسے پتا تھا کہ ابو بکر اتنا وفادار ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حال میں چھوڑ نہیں سکتا ہے، لیکن قربان جائیے خاندان ابو بکر کے اوپر اور ابو بکر کے گھرانے کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے کا حال یہ تھا کہ مار کھائی لیکن کلمے سے نہ نبی سے بے وفائی کی۔ کھانا اٹھایا اور ابو جہل جب چلا گیا، کھانا اٹھا کر واپس چل پڑی۔ جب کھانا لے کر غار کے پاس پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سب سے پہلے چہرے پر پڑی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بیٹا چہرے پر نشان؟ بچی ہے چھوٹی، لیکن کچھ نہیں کہا زبان سے۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے تھے۔ جب بہت زیادہ آپ نے اصرار کیا تو بچی نے بتا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کھانا لے کر نکلی نا، ابو جہل راستے میں ملا اور مجھے پوچھا بتا کہاں ہے تیرا باپ اور کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے نہیں بتایا تو مجھے زور کا تماچا اس نے چہرے پر مارا، یہ اس کے نشان ہے میرے چہرے کے اوپر۔ اللہ کے رسول اس دن غار میں کھڑے ہو گئے فوراً اور کھڑے ہو کر کہا یا اللہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، ابو بکر کا بدلہ نہ چکا پایا، اللہ اس کو قیامت کے میدان میں آپ بدلہ دے دینا۔ پورے خاندان کی قربانیاں ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو چھوٹے سے چھوٹے بچے اور ساری قربانیاں سارے گھرانے کی قربانیاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن جو غار کے منظر میں جو ابو بکر نے میرا ساتھ دیا ہے نا، کہ اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ کر چاروں طرف کے سوراخ بند کرتا تھا اور پورا غار صاف کر لی، اور ایک سوراخ باقی رہا اس میں کپڑا نہیں تھا لگانے کے لیے، تو مجھے آنکھ لگ گئی تو حضرت ابو بکر کی پنڈلی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، اور حضرت ابو بکر نے اپنی پاؤں کی انگلی سے اس سوراخ کو بند کیا تھا، یعنی پاؤں رکھ کر اس طریقے سے اس سوراخ میں اندر سے سانپ نکل کر ڈس رہا ہے ابو بکر کو۔ ابو بکر کے بدن میں پورا زہر پھیل گیا، حتیٰ کہ برداشت نہ ہوا نا تو آنسو ٹپکے، تو آنسو سیدھا ٹپکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، ابو بکر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، خاموش، اور پورا زہر پھیل گیا بدن میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکالا اور اپنا لعاب مبارک نکال کر اپنے دستے مبارک سے ابو بکر کے پاؤں پر لگایا۔ اللہ اکبر! یہ خصوصیت کس کو شامل ہوگی؟
اس دن اللہ کے رسول نے دعا دی تھی، وہ دعا یاد کر لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون دشمن ہیں اور کون منافق ہیں اور کون دوست ہیں۔ فرمایا ابو بکر آج معاملہ ہے غار کا اور قیام ہے 3 دن کا، دشمن ہے میرے، حفاظت تو کر رہا ہے، اور کل معاملہ ہوگا مزار کا اور قیام ہوگا قیامت تک کا، دشمن ہوں گے تیرے، حفاظت کرے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک قوم ہے جو وہاں تک پہنچتی ہے مدینہ منورہ تک، لیکن اللہ کے رسول کے مزار پر نہیں جائے، دور سے کھڑے رہ کر سلام کر دے گا۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا نہیں، وہ ابو بکر اور عمر سویا ہوا ہے اور ہمیں ان سے دشمنی ہے۔ تمہیں کیا دشمنی ہے؟ تمہارے اوپر پہرا ہے کہ تم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، تم پر پہرا لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے، خوشی خوشی میں کہہ دی عائشہ میں بڑا خوش ہوں، آج مانگ، جو مانگنا ہے مانگ، آج محمد تجھے دے دے گا۔ حضرت عائشہ حیران ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے آج تک کبھی ایسا سوال نہیں کیا، اور آج پہلی مرتبہ ایسا سوال کیا کہ عائشہ مانگ، اور گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، بے ظاہری طور پر کہ کہیں سے مال غنیمت آیا ہوا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز کا ہدیہ آیا ہوا ہے، اور ظاہری طور پر گھر میں سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہے، جواہرات ہے، کچھ نظر آئے تو اللہ کے رسول فرما بھی دے کہ بھئی جو دینا ہے دے دوں گا۔ کچھ بھی نہیں تھا گھر میں تو، بلکہ حضرت عائشہ فرماتے جس دن اللہ کے رسول نے مجھے یہ کہا نا کہ مانگ جو مانگنا ہے، فرمایا قسم خدا کی، فرمایا 21واں دن تھا میرے گھر کا چولہا نہیں سل رہا تھا، اور اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ عائشہ مانگ جو مانگنا ہے۔ حضرت عائشہ کتنی عقل مند ہے، ہماری اس کی عورتیں ہوتی ہے نا کہ مانگ جو مانگنا ہے تو سب سے پہلے اس کو شو روم نظر آتا ہے، سب سے پہلے اس کو ہیرے جواہرات سونا چاندی کا شو روم، چلو اٹھو بہت اچھی بات ہے، پہلے وہاں چلو، مجھے ہیرے دلاؤ، جواہرات دلاؤ، سونا دلاؤ، چاندی دلاؤ۔ یہاں حضرت عائشہ نے کیا مانگا؟ اللہ کے رسول تھوڑا سا وقت دے دیجیے، مجھے تھوڑا مشورہ کرنے دیں۔ مشورہ بھی کس سے کیا؟ فوراً گئی، کہا مجھے اجازت دو میں اپنے ابا جان سے مشورہ کر کے آتی ہوں۔ اللہ کے رسول جاؤ کوئی بات نہیں، گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابا جان اللہ کے رسول نے عجیب سی بات فرمائی۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کہ آج بڑا خوش ہوں، مانگ جو مانگنا ہے آج محمد تجھے دے دے گا۔ حضرت ابوبکر آرام کر رہے تھے، فوراً کہا اللہ کے رسول کا پیغام ہے، کہا فوراً گئے، وضو کیا اور کہا اب بتاؤ کیا ہے۔ یعنی صحابہ کے اندر کتنی تعظیم تھی کہ اللہ کے رسول کا پیغام بغیر وضو کے سننا بھی نہیں چاہتے تھے، سمجھ رہے نا؟ وضو کیا اور وضو کر کے کہا اب بتا کیا بتاتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ مانگ جو مانگنا ہے۔ تو فرمایا بہت اچھی بات ہے عائشہ، یہ سارے راز مجھے پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول نے ایک راز مجھے نہیں بتایا ہے۔ کہا وہ کیا؟ پوچھ لے کہ آپ جب معراج میں گئے تھے اور آپ کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی نہیں تھا، کوئی فرشتہ نہیں تھا، آپ اور اللہ دونوں ہی تھے، جتنی دیر آپ کی دونوں کی جو بات ہوئی ہے نا اس میں تیسرا کوئی شامل نہیں تھا، تو اندر راز کی بات کیا ہے وہ بتا دو، یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے لیے۔ مانگا بھی تو کیا مانگا؟ حضرت عائشہ ہی دوڑ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وعدہ کیا، آپ بتا دیں گے؟ فرمایا ہاں، آپ جب معراج میں گئے تھے تو اللہ اور آپ کی دونوں کی جو راز کی بات ہے نا، راز کی، وہ مجھے بتا دیجیے، بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ مجھے تجھ سے یہی گمان تھا کہ تو مانگے گی تو جنت کی چیز ہی مانگے گی، آخرت ہی مانگے گی، دنیا میں کچھ نہیں مانگے گی۔ فرمایا یہ تو میرا بہت بڑا راز تھا جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، ابوبکر کو بھی نہیں بتایا تھا، کسی کو نہیں بتایا تھا، لیکن تجھ سے وعدہ کیا ہے نا تو بتاؤں گا۔ کہ اللہ کے پاس جب میں بیٹھا تھا میں اور میرے اللہ کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا، تو سب کچھ باتیں ہو گئی، اتحیات مل گیا اور سب کچھ ہو گیا، لیکن اللہ نے اس دن ایک راز کی بات یہ فرمائی تھی کہ جو بندہ میرے خاطر، یعنی اللہ کے خاطر، جو بندہ میرے خاطر دو بندوں میں آپس میں صلح کرائے گا، بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں، سمجھ لو، جو بندہ میرے خاطر دونوں کو ملا دے گا، صلح کرا دے گا،
میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اس کو میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت عائشہ سن لی، لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا عائشہ جب اللہ کے رسول تجھے بتا دینا تو مجھے آ کر بتانا کہ کیا کہا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے سن لیا کہ اللہ کے رسول ابا جان نے کہا تھا یہاں کہا جاؤ بتا کر آ جاؤ۔ حضرت عائشہ دوڑی اور جا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی خاطر دونوں کو ملاپ کرا دے، صلح کرا دے، دونوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملا دے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ حضرت ابوبکر تو رونے لگ گئے، حضرت ابوبکر رونے لگ گئے۔ فرمایا حضرت عائشہ نے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں باجان، بڑی خوشی کی بات؟ کہا نہیں، سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں نا، اس واقعے کے بھی دو رخ ہیں۔ ایک رخ تو یہ ہے کہ جو اللہ کے خاطر دو انسانوں کو ملا دے اس کے اوپر تو اللہ نے جنت میں داخل کرنا واجب کر دیا ہے، لیکن جو بندہ اپنے نفس کے خاطر لوگوں کو جدا کرواتا ہے، توڑتا ہے، اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ نے وہ بھی لازم کر لیا کہ میں اس کو جہنم میں داخل کر کے رہوں گا۔ سمجھ رہے نا؟ تو اس کا بھی دوسرا رخ یہ ہے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سوالات کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھے، حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے، حضرت عائشہ فوراً بتا دیتی کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہے، یہاں پر یہ مسئلہ ہے، یہاں پر یہ مسئلے کا حل ہے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ بڑی عاقلانہ تھی۔ 2210 روایات جو بالکل پکی اور پختہ، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 2210 روایات صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ اور آپ زیادہ تر بخاری شریف میں روایت پڑھیں گے نا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کو زیادہ ملیں گی اور صحابہ کے مقابلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امہات المؤمنین اور ہم سب کی ماں، اللہ پاک ان سب کے ہم کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے امت مسلمہ کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔